إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، ہر انسان کے کچھ جذبات ہوتے ہیں، ہر انسان کے کچھ احساسات ہوتے ہیں، اور ہر انسان کی زندگی میں خوشی کے مراحل اور غم کے مراحل آتے ہیں، اور انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب اس کی زندگی میں خوشی کا کوئی موقع آئے، اپنی اس خوشی میں اور اضافہ کرنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اوروں کو بھی شریک کرے. اسی طرح سے زندگی میں کبھی غم کے مراحل آتے ہیں، غم کا کوئی نہ کوئی مرحلہ جب اس کی زندگی پر سے گزرتا ہے تو انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا شخص ہو یا کچھ ایسے افراد ہوں جو اس کے غم کو ہلکا کرنے کا سامان فراہم کر سکے.
اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انسانی فطرت اور اسی انسانی رغبت کی خاطر اللہ نے انسانوں کو مختلف خاندان قبیلوں میں اللہ نے تقسیم کیا. یہ ہماری رشتہ داریاں، یہ ہمارے اپنے رشتے جو ہم اپنے آس پاس اور اپنے گھر میں جو پاتے ہیں، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے. یہ رشتے اس لیے، یہ تعلقات اس لیے، یہ ہمارا اپنا خاندان اس لیے تاکہ انسان خوشی کے مواقع اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بانٹ سکے، اور غم کے مراحل میں رشتہ دار اس انسان کے غم کو ہلکا کرنے کا سامان فراہم کر سکے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ میں، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں مختلف خاندان، قبیلے اور کنبوں میں ہم نے تمہیں بنا دیا. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ایک دوسرے کو پہچاننا یہ اصل مقصد ہے خاندان کا، رشتوں کا اور مختلف قبیلوں کا. اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر نسب کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے اگر آپ کا خاندان اونچا اور بلند ہے، یاد رکھیں کہ عزت و شرافت کا یہ اللہ کے پاس معیار نہیں. عزت و شرافت کا حقیقی معیار اللہ کے پاس آپ کا خاندان نسب کے اعتبار سے بلند مرتبے پر فائز ہو جائے، یہ حقیقی معیار نہیں، بلکہ آگے اللہ اسی آیت میں کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جس کے دل میں اللہ کا سب سے زیادہ ڈر اور خوف پایا جائے وہی حقیقی معیار ہے اللہ کے پاس عزت و شرافت کو پانے کا. اور یقیناً دوستو، یہ تعلقات، یہ ہمارا اپنا جو خاندانی نظام ہے، اور ہم اپنے گھر میں جو مختلف رشتوں کو پاتے ہیں، اپنے خاندان میں ہمارے اپنے جو اہل خانہ ہوا کرتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے. اور یہ خاندان اس لیے تاکہ انسان پرسکون زندگی بسر کر سکے. یہ رشتے اس لیے تاکہ انسان اپنے جذبات کا اظہار دوسروں کے سامنے کر سکے. ورنہ انسان کے آس پاس اگر آبادی نہ ہو، اس کے جذبات اور احساسات کو سمجھنے والا کوئی نہ ہو، اس کی خواہش کو کوئی سمجھنے والا نہ ہو، اس کے دکھ اور غم کو کوئی سمجھنے والا نہ ہو، تو انسان تو پاگل ہو جائے گا. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آس پاس یہ مختلف تعلقات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. ان رشتوں کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے، ان رشتوں کا ہمیں احترام کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں کہ بندہ اس وقت تک گھر میں پرسکون زندگی بسر کر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے آپسی تعلقات گھر میں بہتر اور استوار نہ ہوں. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خصوصاً شوہر اور بیوی کے تعلقات بہتر ہوں تو گھر ان دونوں کے حق میں کسی نعمت سے کم نہیں. وہیں پر شوہر اور بیوی کے تعلقات بگڑ جائیں، شوہر اور بیوی کے تعلقات میں نفرت کی دیوار حائل ہو جائے تو زندگی مقدر ہو جاتی ہے، زندگی سے چین و سکون ختم ہو جاتا ہے دوستو. اور اسی لیے سب سے زیادہ شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے اس رشتے کا احترام کریں. اور قرآن مجید اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. اللہ نے قرآن مجید میں اس رشتے کے حوالے سے کہا کہ یہ اللہ کی عظیم نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے کا انتظام فرمایا. یہ جوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے کی لاج رکھا کیجیے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اور خاندان کا نظام اس وقت درہم برہم ہو جاتا ہے جب میاں بیوی کے تعلقات بہتر نہ ہوں، جب ان دونوں کے تعلقات استوار ہوتے ہیں، جب ان دونوں کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں تو سمجھ لیجیے
لیے کہ اسی سے یہ خاندان آباد ہوتا ہے، اسی سے گھر آباد ہوتا ہے، وہیں سے نعمتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہی وہ گھر ہوتا ہے جو آنے والی نسل کو ایک اچھی نسل دینے میں فیوچر میں کامیاب نظر آتا ہے دوستو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا اپنا گھریلو نظام، خاندانی نظام میں ایک بہت بڑا دراڑ پایا جاتا ہے۔ نفرت کی ایک دیوار آج ہمارے اپنے رشتوں کے درمیان میں حائل ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، ایک دوسرے کے سلسلے میں جو حسن ظن ہونا چاہیے، جو اچھا گمان ہونا چاہیے، یہ مٹتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور خصوصاً میاں بیوی کے تعلقات میں اسی کا نتیجہ ہے کہ آئے دن میاں بیوی کے تعلقات جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے، میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات میں بہتری آنے کے بجائے ان کے درمیان میں نفرتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہونے لگتا ہے، اور آگے چل کر یہی طلاق یا خلا کی شکل میں آج ہماری اپنی کتنی خواتین ہیں جو طلاق کے ذریعے سے آج وہ بے گھر ہو چکی ہیں، ان کی زندگی مقدر ہو چکی ہے، وہ پریشان اور تشویشناک زندگی بسر کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اسی لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ اس رشتے کا احترام کریں، تبھی چل کر طلاق کے جو واقعات آئے دن اس کی نسبت میں جو اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی نسبت میں طلاق کی نسبت میں آئے دن ہم جو اضافہ دیکھ رہے ہیں، یقیناً اس میں ایک حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے دوستو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں، الاصل فی الطلاق الحذر وانما ابیح منہ قدر الحاجہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل طلاق ہے، نہیں دوستو، ہر مسئلے کا حل طلاق نہیں، بلکہ مسائل کا حل کئی طرح سے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ مسائل کا حل ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے سے بھی تلاش کر سکتے ہیں، مسائل کا حل ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، اور مسائل کا حل عفو درگزر کے راستے سے بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں، اور مسائل کا حل سامنے والے کی غلطی کو معافی کا پروانہ دیتے ہوئے بھی آپ مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ مسئلے کا حل صرف طلاق نہیں، اور مسئلے کا حل صرف خلا نہیں، جیسا کہ آج ہمارے اپنے بہت سارے مردوں کے ذہن میں اور خواتین کے ذہن میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، اگر تھوڑی سی خواہش اگر زندگی میں پیدا ہو جائے تو طلاق کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں یا خلا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں کی زندگی کا نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الاصل فی الطلاق الحذر وانما ابیح منہ قدر الحاجہ، کہ اصل طلاق میں یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، اس کے قریب نہ جائے، بس وہ آپ کے لیے مباح اور حلال اس وقت ہے جب ضرورت کے بغیر، جب زندگی گزارنا دونوں کے درمیان میں ناممکن ہو جائے، دونوں کا مزاج، دونوں کی طبیعت میں کبھی اہم آہنگی نہ ہو، آئے دن اختلافات بڑھتے ہوئے، نفرتیں بڑھتے ہوئے نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے کئی مفاسد آج ہمارے اپنے گھریلو نظام میں نظر آ رہے ہیں۔ تب آخری حل یہ بتایا گیا کہ دونوں کے درمیان جدائی کے لیے طلاق یا خلا کی شکل مذہب اسلام بتاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے بہت سے مراحل ہیں۔ خود خاندان سے جڑے جو بڑے احباب اور بزرگ احباب ہوتے ہیں، ان دونوں خاندان کے جو بزرگ احباب ہوتے ہیں، ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان کے جو تعلقات بگڑے ہوئے ہیں انہیں بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں دوستو، طلاق کے واقعات ہماری اپنی سوسائٹی میں جو بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا بالفاظ دیگر میاں بیوی کے درمیان میں جو حقیقی محبت ہونی چاہیے، جو ایک دوسرے کے دل میں حقیقی احترام ہونا چاہیے، احترام ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، محبتیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ایک دوسرے کے سلسلے میں جو ایثار اور قربانی کا جذبہ وہ شوہر اور بیوی کے دل میں ہونا چاہیے، وہ جذبہ تو ختم ہوتا ہوا آج ہمیں نظر آ رہا ہے مختلف خاندان کے ان رشتوں میں۔ دراصل اس کی بہت ساری وجوہات ہوتے ہیں دوستو۔ ایک وجہ تو یہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا ہے، شوہر کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ شادی کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، شادی کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اس سے پہلے اس کی زندگی کھیل کود میں بسر ہو رہی تھی، اب اسے سنبھل جانا چاہیے، کیونکہ
کے بعد جو بھی قدم وہ آگے بڑھائے گا پھونک پھونک کر آگے بڑھائے گا. اور گھریلو جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنا ہے شوہر کی ذمہ داری ہے. اور کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جو اپنے گھر سے بالکل اجنبی کی طرح رہتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ان کی اپنی بیوی کے کیا جذبات ہیں, ان کی اپنی بیوی کی کیا خواہشات ہیں, اور ان کے اپنی گھریلو کیا ضروریات اور ذمہ داریاں ہیں, ان سے بالکل واقف ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں. اور شادی کے بعد بھی وہی رویہ, دوستوں کے ساتھ بہت دیر تک گپ شپ اور اپنے اوقات کو برباد کرتے ہوئے اور اپنے گھر کی ضروریات سے بالکل ناواقف زندگی بسر کرتے ہوئے آج کتنے مرد نظر نہیں آ رہے ہیں دوستوں. گھر کا ذمہ دار جو شوہر یا باپ کی شکل میں ہوتا ہے, اگر اس کے پاس ذمہ داری کا احساس نہ ہو تو بتائیے کہ گھر کا نظام اور گھر کے افراد میں چین و سکون کہاں سے آ سکتا ہے. سب سے پہلے شوہر یہ محسوس کرے کہ میں ایک ذمہ دار ہوں اور اس ذمہ داری کے متعلق اللہ کے پاس مجھے جواب دینا ہے. آپ کی بیوی کی مسئولیت آپ پر ہے اور آپ کے بچوں کی مسئولیت آپ پر ہے, اور جن افراد کی کفالت آپ کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی شکل میں, بھائی بہن کی شکل میں, ان سب کے متعلق آپ سے اللہ کے حضور سوال کیا جائے گا اور مجھے اس کا جواب دینا ہوگا. یہ تصور جب تک مرد حضرات اپنے ذہن میں پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک خاندان میں چین و سکون قائم نہیں ہو سکتا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. اور آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور گھر والوں کی تربیت, ان کی تعلیم, ان کے اخلاق کو سنوارنا, ان کی آخرت کو بنانا اور ان کی دنیاوی ضروریات, جائز ضروریات کو مکمل کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اگر اس نے کوتاہی کی تو اللہ کے پاس اسے جواب دینا ہوگا. یہ تصور اپنے اندر پیدا کر کے دیکھیں, اس کے بعد خاندان میں کیسے مضبوط اور اچھے رشتے قائم ہوتے ہیں. خلل تو ایک طرف شوہر کی جانب سے ہوتا ہے تو دوسری طرف خلل بیوی کی جانب سے بھی ہوتا ہے. وہ اس طرح سے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأة راعیة فی بیت زوجہا, کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے. بیوی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کرنا اور گھر کی صفائی اور گھر سے متعلق جو کام ہوتے ہیں یہ عورت کے ذمہ ہوا کرتے ہیں. اور اس کے متعلق یہ سوال کیا جائے گا جہاں پر وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی, جب وہیں پر وہ اپنے گھریلو سامان کی بھی حفاظت کرے گی اور اپنے گھر کی ضروریات کی بھی تکمیل سر فہرست عورت آگے بڑھ کر کرے گی دوستو. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال آج ہماری اپنی خواتین کو بھی اس سے بالکل ناواقف بنا کے چھوڑ دیا ہے. موبائل کا زیادہ استعمال, انٹرنیٹ کا کثرت سے استعمال, خواتین کا زیادہ سے زیادہ فیس بک, واٹس ایپ وغیرہ میں بہت دیر تک مصروف رہنا, یا ایسی چیزیں ہیں دوستوں جس سے آج ہماری اپنی خواتین گھریلو ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے سے قاصر نظر آتی ہیں. تو بتائیے کہ جب خواتین نے اپنے گھریلو ذمہ داری کو صحیح طور پر نہ نبھایا تو شوہر کی حقیقی محبت کی وہ مستحق کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اسی لیے غلطی ایک طرف جو ہے خواتین کی جانب سے بھی ہوتی ہے کہ جیسے کچھ ان کا وقت اکثر اپنے بچوں کے ساتھ گزرنا چاہیے, بچوں سے کہیں زیادہ ان کا وقت موبائل میں گزرتا ہے. بچوں سے کہیں زیادہ عورتوں کا وقت سوشل میڈیا میں گزرتا ہے. جو حقیقی ممتا جس کے ہمارے اپنے بچے جس کے لیے ترستے ہیں, ماں اپنی محبت کی آغوش میں لے کر جو تربیت کرتی ہے اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں ایک اچھی نسل دینے میں ہماری مائیں کامیاب ہو سکتی ہیں. لیکن آج بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو فیوچر میں اچھے بچوں کو دینے سے ناکام نظر آتی ہیں, اور وجہ ماؤں کی ممتا سے آج ہمارے اپنے بچے محروم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ماؤں کی محبت سے, ماؤں کی حقیقی محبت سے آج ہمارے اپنے بچے محروم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ آج ہمارے اپنے بچے ماں کا صحیح پیار اور ماں کی ممتا کے لیے آج ہمارے اپنے بچے ترستے ہیں.
بتائیے دوستو کیسے بچوں کی تربیت ہوگی؟ بچوں کو کیسے پتا چلے گا سلیقہ زندگی کیا ہے؟ بچوں کو کیسے پتا چلے گا جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے؟ بچوں کو کیسے پتا چلے گا گالی گلوچ کا سہارا لینا کبیرہ گناہ ہے؟ بچوں کو کیسے پتا چلے گا کھانے پینے کے آداب کیا ہے، سونے جاگنے کے کیا آداب کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا ہے؟ یہ کیسے ہمارے اپنے بچوں کو پتا چلے گا جب ہماری اپنی مائیں اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہ بتائیں؟ ان کا وقت تو سوشل میڈیا میں واٹس ایپ فیس بک اور انسٹاگرام یوز کرتے ہوئے جب وہ اپنا وقت گزارتی ہیں، اور انہیں پرواہ بھی نہیں، اور اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ ان کے اپنے بچوں کی کیا جائز ضروریات ہیں، کیا خواہشات ہیں، ان کی انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ دوستو ذمہ دار بنے، شوہر بھی ذمہ دار بنے اور بیوی بھی ذمہ دار بنے، دونوں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، تبھی چل کر خاندان میں استوار اور محبت کی فضا عام ہو سکتی ہے، اور ایسا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے جس معاشرے کے بسنے والے ہر فرد کی زندگی میں چین و سکون آپ ضرور محسوس کریں گے، اور خاندان کا ایک بگڑتا ہوا اور خاندان کا ایک درہم برہم ہوتا ہوا نظام جو آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک حد تک ہم قابو پا سکتے ہیں۔ دوستو اسی طرح سے ایک اور وجہ جس کی وجہ سے آج ہمارے اپنے رشتہ زوجیت میاں بیوی کے تعلقات میں حقیقی محبت نظر نہیں آتی اور آگے چل کر طلاق کے حادثات رونما ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی کا رشتہ زوجیت کی روحانیت کو نہ سمجھنا، اس رشتے کی قدر کو نہ سمجھنا، یہ عظیم رشتہ ہے دوستو۔ اس رشتے کی اہمیت کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ بات کافی ہے، اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے اسی رشتے سے کائنات کا آغاز کیا، انسانوں کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رشتے سے فرمایا۔ آدم و حوا علیہ السلام کے درمیان جو رشتہ اللہ نے سب سے پہلے قائم کیا وہ یہی رشتہ زوجیت، یہی میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ دوستو یہ اس رشتے کی اہمیت اور عظمت کے لیے کافی ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ زوجیت، میاں بیوی کا رشتہ، قرآن مجید کی زبانی اگر میں کہوں اللہ نے قرآن مجید میں اسے اپنی ایک نشانی قرار دیا۔ نشانی کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نشانی جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا احترام اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ احترام کہاں ہے دوستو؟ شوہر سمجھتے ہیں کہ بیوی میری اپنی غلام ہے، میں جیسے چاہے اس کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہوں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی مرد حضرات سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ایسے آئے تمہارا یہ تصور سراسر غلط ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، جب بھی تم عورتوں سے معاملہ کرو گے خیر کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوگا، شر کے ساتھ نہیں، زبردستی کے ساتھ نہیں، غصے کے ساتھ نہیں، دھمکی کے ساتھ نہیں، ڈرا دھمکا کے نہیں، بلکہ پیار و محبت کے ساتھ ان سے معاملہ کرنا چاہیے۔ وعاشروہن بالمعروف، یہ اللہ نے قرآن مجید میں کیونکہ تم نے عورتوں کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک مضبوط عہد و پیمان لے کر تم نے خواتین کو اپنے ماتحت میں کیا ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ تو دونوں کو چاہیے کہ اس رشتے کی عظمت کو سمجھیں، اس رشتے کا احترام اپنے اندر پیدا کریں، ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر سمجھتا ہے کہ اس رشتے کے ساتھ جیسے کچھ میں برتاؤ کرنا چاہوں تو برتاؤ کر سکتا ہوں کیونکہ اس رشتے کا مالک تو میں ہوں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اگر بیوی کی جانب سے اگر تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو فوری طور پر کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جو اپنی بیوی کو طلاق کے ذریعے سے دھمکاتے ہیں، بات بات پر طلاق، بات بات پر جو ہے جدائی کی دھمکی دینا۔ یہ دراصل یہ رشتے کی جو روحانیت ہے اس کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ دوستو احترام کریں اس رشتے کا، یہ قدر کریں اس رشتے کی، اور یہ اللہ کی نشانی ہے، اور اس نشانی کی عظمت کو اپنے اندر بٹھائیں تو خود بخود خواتین کے سلسلے میں آپ کے دل میں جو صحیح تصور ہونا چاہیے، جو اسلامی تصور ہونا چاہیے، وہ اسلامی تصور ضرور جو قائم ہوگا۔ اس رشتے کو درار اور اس رشتے میں نفرت پیدا کرنے کے جو بہت سارے اسباب ہیں ان میں سے ایک اہم سبب یہ ہے دوستو، شوہر اور بیوی کے درمیان میں شک کی صفت کا پیدا ہو جانا، جسے ہم سوء ظن کہتے ہیں۔
بدگمانی میں شوہر مبتلا ہو جائے اپنی بیوی کے سلسلے میں، یا بیوی اپنے شوہر کے سلسلے میں بدگمان ہو جائے، تو سمجھ لیجیے وہیں سے زندگی مقدر ہو جاتی ہے، زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی میں جو محبت ہونی چاہیے، جس کی خاطر اللہ نے اس رشتے کو قائم کیا، کہا قرآن مجید میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ جانتے ہیں یہ رشتے کیوں قائم ہوتے ہیں میاں بیوی کے؟ اس لیے قائم ہوتے ہیں تاکہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میاں بیوی کے درمیان میں الفت و محبت کو قائم کرتے ہیں، اور پرسکون زندگی کا حقیقی معیار عشرہ زوجیت میں انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جب پہلی مرتبہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں، آپ کو تسلی کا سامان دینے والی کون تھی دوست؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی وحی نازل ہونے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ میری جان چلی جائے گی، اور اس نازک گھڑی میں ساتھ دینے والے، تسلی کے کلمات کا سہارا لینے والی کون تھی؟ آپ کی نیک خاتون، نیک بیوی مائے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور آج ہماری اپنی بیویوں کو یہی مائے خدیجہ کا کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ باہر کی زندگی کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تاجر ہے تو تجارت کے بہت سارے مسائل، کہیں آپ نوکری کرتے ہیں تو نوکری کرنے کی جگہ بہت سارے مسائل، کوئی آپ چھوٹی موٹی خاص تجارت کرتے ہیں تو اس سے جڑے آپ کے بہت سارے مسائل۔ مرد حضرات کے گھریلو زندگی سے ہٹ کر جب باہر کی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، مسائل کا سامنا، مصائب کا سامنا، مشاکل کا سامنا، لیکن جب بندہ گھر پہنچتا ہے تو ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ گھر اس کے حق میں سکون کا گہوارہ بن جائے، گھر اس کے حق میں رحمت کا ذریعہ بن جائے، اور بیوی کی جانب سے کچھ ایسے کلمات آئیں جو اس کے ساری مصیبت اور پریشانی کو ختم کر کے رکھ دے۔ یہ کردار بیوی کو ادا کرنا چاہیے دوستو۔ گھریلو مسائل بھی ہوتے ہیں، اس کو کہنے کے کچھ حالات ہوتے ہیں، اس کو کہنے کے کچھ وقت ہوا کرتے ہیں، اس نزاکت کو بھی بیوی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پہلے سے باہر کے مسائل، پہلے سے باہر کے مشاکل جب گھر آتے ہیں تو بیوی کی جانب سے گھریلو مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ سنانے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے شوہر صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، ایک طرف بیوی پر جو ہے غصہ اور درہم برہم ہوتا ہے تو دوسری طرف اپنے بچوں پر، اور جس کی وجہ سے پورا نظام گھر کا بگڑ کے رہ جاتا ہے۔ تو اسی لیے خواتین کو چاہیے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے شوہر سے گفتگو کریں، صبر و تحمل سے کام لیں، وقت کا صحیح انتخاب کریں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جب شوہر اور بیوی کے درمیان میں بدگمانی آ جائے وہاں پر چین و سکون ختم کر دیا جاتا ہے دوستو۔ اسی لیے حسن ظن قائم کریں، اچھا گمان قائم کرنا چاہیے، شوہر کو اپنی بیوی کے سلسلے میں اچھا گمان قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور بیوی کو اپنے شوہر کے سلسلے میں اچھا گمان قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیں کہ بیوی سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو شوہر کو یا شوہر کے لیے شک کا دروازہ کھول دے، اسی طرح سے شوہر سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے بیوی کے لیے شک کا دروازہ کھول دے۔ تو دونوں محتاط زندگی بسر کریں، اور محتاط زندگی بسر کرنے کے لیے دونوں کے تعلقات صحیح ہونا چاہیے دوستو۔ بیوی سمجھے کہ میرے جائز تعلقات صرف میرے اپنے شوہر سے ہیں، اور اجنبی مرد کی جانب دیکھنا یہ اس کے لیے کبھی گوارا نہیں ہونا چاہیے، چاہے کہ اس سے بات کرے اور اس سے چاٹ کرے اور اس سے مختلف تعلقات قائم رکھے۔ اور اسی طرح سے شوہر کو چاہیے کہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اس کے صرف تعلقات اس کی اپنی بیوی سے ہونی چاہیے، پیار و محبت کی جتنی باتیں وہ سب اپنی بیوی سے ہوں، اور جو اجنبی لڑکیاں ہوتی ہیں، جو اجنبی خواتین ہوتی ہیں، ان سے اپنے تعلقات کو قائم رکھنا یہ زنا کے برابر ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ چھپے چھپائے آپ اپنی بیوی کو دھوکہ دے دیں، لیکن اللہ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، یاد رکھیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک حرکت سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک فعل سے واقف ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کی اپنی بیوی آپ کے ناجائز تعلقات سے نا واقف ہے، لیکن رب العالمین تو آپ کی ایک ایک حرکت کو دیکھتا ہے، آپ کے کس سے بات ہوتی ہے، آپ کے کس سے تعلقات ہیں۔ اسی طرح سے بیوی یہ نہ سمجھے کہ میرا اپنا شوہر تو بھولا بھالا ہے، اسے میں کسی طرح دھوکہ دے سکتی ہوں، لیکن اللہ کے حضور تو دونوں کو کھڑا ہونا ہے حشر کے میدان میں اور اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ یہ تصور جب تک قائم نہیں ہوگا تو یاد رکھیں دوستو، اس وقت تک دونوں کے درمیان میں کبھی بھی حقیقی الفت و محبت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ مزید کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ، شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کیا راستے اپنائیں، انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے دوستو، یہ مقدس رشتہ ہے میاں بیوی کا، اس رشتے کا احترام کریں، اس رشتے کی قدر کریں۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کا احترام کرے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے اور شوہر کی قدر کرے، تبھی چل کر پرسکون زندگی میسر ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تعلقات دینداری کی بنیاد پر ہو، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اپنے رشتہ زوجیت میاں بیوی کے تعلقات میں رب العالمین حقیقی محبت نصیب فرمائے، حقیقی چین و سکون نصیب فرمائے، گھر کا ماحول ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے، ہمارے لیے باعث سکون بنا دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔